السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ اور عربی سیکھے سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے 21ویں سبق الدرس الحادی والعشرون کے ساتھ۔ آج 21ویں سبق میں کچھ نئی چیزیں آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ حضرت الاستاذ مولانا نور عالم خلیل الامینی صاحب دامت برکاتہم۔ اس کی کچھ ہوا آپ کو لگ چکی ہے اس سے پہلے ہی، غالباً پہلے حصے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز آ چکی ہے، لیکن باضابطہ نہیں آئی تھی، یوں ہی چلتے چلاتے آ گئی تھی۔ یہاں پر حضرت الاستاذ دامت برکاتہم نے باضابطہ اس کو پیش کیا ہے ہمارے سامنے سمجھا کر کے۔ وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ضمیر، جسے پروناؤن کہا جاتا ہے، یعنی نام کی جگہ پر، یا پچھلا جس کا تذکرہ ہو چکا ہے اس کی طرف اتنا لمبا نام نہ لے کر، اس لمبی سی چیز کی طرف اشارہ نہ کر کے صرف ضمیر کے ذریعے سے اس کے بارے میں بتلایا جاتا ہے۔ ضمیر کی ہم نے ایک قسم پڑھی تھی، ضمیر مرفوع متصل، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ حضرت الاستاذ نے فرمایا ہے کہ ان ضمائر کو بشکل مبتدا پہلے حصے میں استعمال کیا جا چکا ہے۔ انہی ضمیروں کو جب بشکل منصوب یعنی فعل کے فوراً بعد فعل سے جوڑ کر استعمال کریں گے تو ہما، ہم اور ہنہ کے علاوہ تمام ضمیروں کی شکلیں تبدیل ہو جائیں گی۔ جیسے ہوا کو اگر اللہ خلقہ کے بعد اس سے ملا کر استعمال کریں تو اللہ خلقہ کہیں گے، یعنی ہوا سے ہو جائے گا۔ اسی طرح ہیا کو لگائیں تو اللہ خلقہا کہیں گے، گویا ہیا سے ہا ہو جائے گا۔ اسی طرح بالترتیب انتا سے نحنو تک، اللہ خلقک، اللہ خلقکما، اللہ خلقکم، اللہ خلقکی، اللہ خلقکما، اللہ خلقکن، اللہ خلقنی، اللہ خلقنا کہیں گے۔ یعنی اگر انتا ہے تو کا رہے گا، انتما سے کما، انتم سے کم، انتی سے کی، انتما سے ما، انتن سے کن، انا سے نی، نحنو سے نا کی شکلیں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ ضمیریں کہیں کہیں اسباق میں بھی منصوب استعمال ہوئی ہیں، لیکن اس سبق میں اور آئندہ سبق یعنی سبق نمبر 22 میں طلبہ کے ذہن میں ان کی شناخت کو مکمل طور پر اجاگر کرنے کے لیے ان ضمیروں کو مستقلاً استعمال کیا جا رہا ہے۔ اساتذہ کرام آسان اسلوب میں بچوں کو سمجھا دیں۔ اب یہ سمجھنی آپ کو تو بس آپ دیکھ رہے ہوں گے سامنے آپ کے، یہ ہوا، ہما، ہم، یہ تو یاد ہی ہو گیا ہوگا، بہت دن پہلے آپ نے اسے پڑھا تھا، مستقلاً یہ آتے جا رہے ہیں تو یہ اب یاد ہو جانے چاہیے۔ اب ان کے مقابلے میں دیکھیے سامنے لکھا ہوا ہے، ہوا کے سامنے ہو لکھا ہوا ہے، اور ہما جیسے تھا وہ ویسے ہی ہے۔ اللہ خلقہ، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ اللہ خلقہما، یہ حضرت استاد نے کہا ہے کہ ہما جو ہے یہ اپنی اصلی شکل میں ہی باقی رہتا ہے، تو اللہ خلقہما، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، ان دونوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ خلقہم، اللہ نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں آپ، ہم کی شکل اصلی باقی ہے۔ اس کے بعد اللہ خلقہا ہے، یہ مرفوع متصل کی شکل تھی ہیا، اس کے بعد یہ ہا اس کو جوڑ کر بنایا تو اللہ خلقہا۔ ہما جو ہے وہ جیسے کا تھا ویسا ہی ہے، اللہ خلقہما تک پہنچتے ہوئے۔ ہنہ بھی ویسے ہی ہے، ہنہ اور اللہ خلقہن، اللہ نے ان سب کو پیدا کیا، ان سب عورتوں کو پیدا کیا ہے۔ انت، اس کو تا کے اوپر زبر ہے اس لیے کاف استعمال کریں گے، اور کاف کے اوپر بھی زبر ہوگا۔ اللہ خلقک، اللہ نے تجھے پیدا کیا، تجھ ایک مرد کو، ایک لڑکے کو یہ بات کہنی ہو تو یہ کہیں گے۔ انتما کے لیے کما استعمال کر لیتے ہیں، اللہ خلقکما۔ انتم کے لیے کم استعمال کر لیتے ہیں، جیسے اللہ خلقکم۔
अंती, जैसे अंता में जबर था तो क आया था, अंती में जेर है तो की आएगा। अल्लाहु खलका की, अल्लाह ने तुझे पैदा किया है। अंतुमा, उसके लिए वही कुमा, अल्लाहु खलका कुमा अंतुन्ना, इसको फिर बदल देंगे और ये बन जाएगा कुन्ना। अल्लाहु खलका कुन्ना, अल्लाह ने तुम सबको, तुम सब औरतों को पैदा किया है। अना, इसको जब बनाते हैं मंसूब मुत्तसिल की शक्ल में तो सिर्फ या होती है, नून इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन यहाँ पर नून आ गया है, बस आप याद रख लें कि नी ही रहेगा आम हालात में, बाकी आप बाद में देख लेंगे। अल्लाहु खलकनी, ये अल्लाह ने मुझे पैदा किया है। नहनु, इसको सिर्फ ना बना देते हैं, अल्लाहु खलकना, अल्लाह ने हमें पैदा किया है। ये बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल है, मसलन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने हमें खाना खिलाया। इंशाअल्लाह हम सबक पढ़ते जाएंगे और समझते चले जाएंगे बआसानी। दूसरी चीज इस हिदायत के अंदर यह है कि इस सबक में अन्ना को भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अगर तलबा ने इससे पहले नहव की किसी किताब में इन्ना अन्ना की बहस नहीं पढ़ी है तो असातिज़ा किराम यहाँ पर इसके हुरूफ मुशब्बा बिलफ़ेल होने, नवासिख़ जुमला में से होने, यकीन का माना देने और इस मंसूब व खबर मरफू को चाहने की हैसियत से बहस न करें, बल्कि तलबा को सिर्फ ये बताएं कि अन्ना बेशक और के माना में है। हल तालमु अन्नल्लाह खलक़क, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया। ये हज़रत उस्ताद ने तो कह दिया है कि इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि जैसा लिखा गया है तकरीबन सारी तफसील हज़रत ने ख़ुद ही बयान कर दी है, इसलिए थोड़ी बहुत इसकी शुद्ध अगर हम भी कर लें तो कोई मजाक़े की चीज़ नहीं है। तो आइए देखते हैं इसे। ये जो है हज़रत ने फरमाया है कि ये हरूफ मुशब्बा बिलफ़ेल इनको कहा जाता है, वो हरूफ जो फ़ेल की तरह होते हैं, फ़ेल की तरह होते हैं, फ़ेल की मुशाबहत रखते हैं। ऐसे फरमाया नवासिख़ जुमला होना, नासिख़ की जमा है नवासिख़, इसका माना होता है बदल देना किसी चीज़ को। तो ये बदलते क्या, यानी जिस जुमले पर दाखिल होते हैं उसके कलिमात के आखिरी एराब को बदल देते हैं। इसी तरह मानवी एतबार से भी कुछ तब्दीली पैदा कर देते हैं, इसलिए इनको नवासिख़ जुमला कहते हैं। ये जिस पर दाखिल होगा आमतौर से उसके बाद वाला जो फ़ौरन होगा, अगर वो इसम है तो आप देखेंगे उसके ऊपर ज़बर आ रहा होगा, इन्ना हो चाहे अन्ना हो का अन्ना हो, जो कुछ भी हो, ये उसके फ़ौरन बाद जो होगा उस पर आमतौर से ज़बर आ रहा होगा। और उसके बाद अगर इसम की शक्ल में कोई ख़बर दी जा रही है तो उस पर पेश आ रहा होगा, वरना मुख्तलिफ और भी शक्लें हो सकती है। हज़रत ने फरमाया है ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बस इतना जान लें कि इन्ना ये तहक़ीक़ के लिए आता है। उर्दू में इसका तर्जुमा बेशक यकीनन वगैरह से किया जाता है, जैसे इन्नल्लाह क़दीरुन, बिलाशुबा अल्लाह कुदरत वाला है। और अन्ना ये मज़दरी माना के लिए आता है, आम तौर से उर्दू में इसका तर्जुमा कह से किया जाता है, जैसे आलमु अन्नल्लाह खलक़नी, मैं जानता हूँ कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया है। तो ये आप तकरीबन इनके माना समझ गए। आइए अब हम सबक को थोड़ा सा देख लेते हैं। अतअलमु मन खलक़क, क्या आपको मालूम है आपको किसने पैदा किया। नाम आलमु अन्नल्लाह खलक़नी, हाँ मुझे मालूम है कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया। आलिमा यालमु, आलिमा इसका माजी है और आलमु यानी यालमु इसका मुजारे है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मालूम है तर्जमा किया गया है, इसका तर्जमा होता है जानना। आप ये भी तर्जमा कर सकते हैं कि आप जानते हैं, क्या आपके इल्म में बात है, क्या आपको खबर है। ये सारा आप तर्जमा अपने मुताबिक कर सकते हैं, जैसा जहाँ पर आपको अच्छा लगे। अतअलमीना मन रज़क़की, क्या आप जानती हैं आपको रिज़्क़ किसने दिया। नाम आलमु अन्नल्लाह रज़क़नी,
ہاں میں جانتی ہوں کہ اللہ نے مجھے رزق دیا ہے۔ یا سعاد و نبیلۃ هل تعلمان من خلق العالم کلہ، سعاد اور نبیلہ کیا تمہیں معلوم ہے کس نے سارے عالم کو پیدا کیا ہے؟ نعم نعلم ان اللہ خلقہ، ہاں ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ یا نبیل و راشد هل تعلمان من يرزق المسلم والکافر، نبیل اور راشد کیا تم دونوں کو معلوم ہے مسلمان اور کافر کو روزی کون دیتا ہے؟ نعم نعلم ان اللہ یرزقہما، ہاں ہمیں معلوم ہے کہ اللہ ان دونوں کو رزق دیتا ہے۔ یا سعد و سعید و نبیل هل تعلمون من خلق الناس کلہم، سعد، سعید، نبیل کیا تم لوگوں کو علم ہے تمام انسانوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ نعم نعلم ان اللہ خلقہم کلہم، ہاں ہمیں علم ہے کہ اللہ نے سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ سارے ترجمہ کلہم کا کیا گیا ہے۔ وَهَلْ خَلَقَكُمُ اللَّهُ، اور کیا تم لوگوں کو اللہ نے بنایا ہے؟ نعم خلقنا اللہ ایضا، ہاں ہمیں بھی اللہ نے بنایا ہے۔ یا سعدہ و بشرا و نجوہ اتعلمن من خلق السماء، سعدہ، بشرا اور نجوہ کیا تمہیں علم ہے آسمان کو کس نے بنایا؟ نعم نعلم ان اللہ خلقہا، ہاں ہمیں علم ہے کہ اللہ نے اسے بنایا ہے۔ ایعلم جمال من خلق الارض، کیا جمال کو پتہ ہے زمین کس نے بنائی؟ یہاں پر اس سوال کا جواب نہیں ہے، آگے اگلا سوال آ رہا ہے۔ ایعلم کمال و خالد من خلق الجنت والنار، کیا کمال اور خالد کو پتہ ہے جنت اور جہنم کو کس نے بنایا ہے؟ نعم یعلمان ان اللہ خلقہما، ہاں ان دونوں کو پتہ ہے کہ اللہ نے انہیں یعنی جنت اور جہنم کو بنایا ہے۔ هل الناس یعلمون من خلقہم، کیا لوگوں کو پتہ ہے انہیں کس نے پیدا کیا؟ نعم ہم یعلمون ان اللہ خلقہم، ہاں انہیں پتہ ہے کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اہذہ البنت تعلم من خلقہا، کیا یہ لڑکی جانتی ہے اسے کس نے پیدا کیا؟ نعم ہی تعلم ان اللہ خلقہا، ہاں یہ جانتی ہے کہ اسے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اہاتان البنتان تعلمان ان الناس لا يخلقون شیئا ولا يرزقون احدا، کیا یہ دونوں لڑکیاں جانتی ہیں کہ انسان لوگ کچھ نہیں پیدا کرتے ہیں، کہ انسان کچھ پیدا نہیں کرتے ہیں اور نہ وہ کسی کو رزق دیتے ہیں؟ نعم ہما تعلمان انہم لا يخلقون شیئا ولا يرزقون احدا، جی ہاں وہ جانتی ہیں، وہ دونوں لڑکیاں جانتی ہیں کہ انسان لوگ کچھ نہیں پیدا کرتے ہیں اور نہ وہ کسی کو روزی دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ سبق بآسانی مکمل ہو گیا۔ یہ سبق جامعالعلوم.org پر موجود ہے لکھی ہوئی شکل میں، وہاں سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، حسب ضرورت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔